السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، میاں بیوی کا رشتہ انتہائی مقدس اور بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ دو لوگ جو ابھی اجنبی تھے، نکاح کے بندھن میں بندھ جانے کی وجہ سے ایک دوسرے کے انتہائی عزیز ترین اور ایک دوسرے کے لیے انتہائی محبوب ترین انسان بن جاتے ہیں۔ بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے، اور محبت بڑھانے میں دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ بیوی کے ذمے ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تعظیم کرے، اس کا احترام کرے، اس کی خدمت کرے، اطاعت کرے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے، اس کے مال میں خیانت نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ مرد کے ذمے یہ ہے کہ عورت کو محبت دے، سکون دے، پیار دے، تکلیف نہ دے، اس سے دوستی کرے، آپس میں محبت سے رہیں۔ یہ بہت ضروری ہے میاں بیوی کے رشتے کو استوار رکھنے کے لیے، اور اس کو دیر پا دور تک چلانے کے لیے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ مرد اپنی بیوی کو کیسے نام سے پکارے۔ یہ بھی میاں بیوی کے ایک سلوک کی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کس نام سے پکارے۔ تو ہم آپ کے سامنے اس بارے میں جو سب سے کامل انسان گزرے ہیں، جن کا یہ بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں، اور آگے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی بیوی کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ یہ کامل انسان، عظیم انسان جن کا یہ فرمان ہے، وہ کیسے اپنی بیوی کو پکارتے تھے، وہ اپنی بیوی سے کیسا سلوک کرتے تھے، اس بارے میں ہمیں انشاءاللہ، چونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہوں، تو اللہ کے نبی یقیناً اپنی بیوی کو اچھے ہی نام سے پکارتے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس بارے میں 2-3 روایتیں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی، جو محبوب بیوی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو ساری بیویاں محبوب تھی، لیکن کوئی بیوی کسی خوبی کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر زیادہ آپ کو محبوب تھی، ان میں ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائش کہہ کر پکارا۔ روایت ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عائش ھذا جبرائیل یقرأ علیک السلام، مطلب اے عائش، اے عائش، اے عائشہ، یہ جبرائیل آئے ہیں جو تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیج رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا یا عائش، پیار سے، انسان پیار سے ہی کہے گا، یعنی اس کا نام تو بڑا ہے لیکن چھوٹا نام لے کر اس کو پکارنا، اس میں انتہائی پیار ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا موفقہ، کیا فرمایا؟ موفقہ۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک فضیلت بیان کر رہے تھے ایسے لوگوں کی کہ جن کے بچے وفات پا جائیں بچپن میں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس شخص کے 2 بچے فوت ہو جاویں تو آخرت میں وہ اسے جنت میں لے جائیں گے، وہ بچے اس انسان کو یعنی ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کسی کا ایک ہی بچہ فوت ہوا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا موفقہ، یعنی یہ آپ نے فرمایا تھا اے موفقہ، اے توفیق والی عورت، اگر ایک بچہ بھی ہوگا نا تو وہ بھی جنت میں اس کے ماں باپ کو لے جائے گا اگر اس کی وفات ہو گئی بچپن میں بچے کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تیسرا سوال پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا بچہ فوت نہیں ہوا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں آخرت میں ان کا فرط بن جاؤں گا۔ حدیث میں فرط کہا گیا اس بچے کو جو فوت ہو جاوے، یعنی میں تو وفات پا گیا ہوں نا، تو میری امت کو میری وفات سے بڑی مصیبت کون سی پہنچی ہوگی؟ جب وہ بچے جو وفات پا جاویں ان کے ماں باپ کو چونکہ مصیبت پہنچی، اس وجہ سے وہ جنت میں لے جائیں گے بچے ان کو، تو اب میرا انتقال ہوا تو اس سے بھی میری امت کو یعنی تکلیف پہنچی ہے نا، ان کو دکھ ہوا ہے، تو میں اپنی امت کو جنت میں لے جاؤں گا۔ بڑی زبردست اس امت کی فضیلت کے بارے میں یہ روایت ہے۔ تو بہرحال مجھے عرض کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا یا موفقہ۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ان کے نام کے سوا دوسرے پیارے نام سے پکارا ہے۔ اسی طریقے سے مشہور جو نام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگ بہت سے رکھتے بھی ہیں، حمیرہ، نسائی شریف کی روایت ہے۔ حبشہ والے کچھ کھیل دکھا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا یا حمیرہ اتحبین ان تنظری الیہم، اے حمیرہ
کیا تم چاہتی ہو کہ تم ان کو دیکھو؟ اب وہ کیا دکھا رہے تھے کیا وہ الگ مسئلہ ہے، مجھے صرف عرض کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی، محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیار سے کیا کہہ کر بلایا؟ حمیرہ۔ حمیرہ کا ترجمہ ہم اگر اپنی زبان میں کریں تو ترجمہ ہوگا گورے رنگ والی، گوری، یعنی بڑا پیار سے اس میں جو بھی آپ ترجمہ اس کا کر لیں، میں تو اس کا لفظی ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو حضرت عائشہ کا نام جو عائشہ ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حمیرہ کہہ کر پکارا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان روایتوں سے کہ اپنی بیوی کو کوئی بھی پیارے نام سے پکارنا چاہیے، یہ میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب کیا پکارنا ہے وہ آپ خود اپنے مقام، اپنے علاقے کے اعتبار سے اور جو بھی ہو اس کے حساب سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا نام میں اپنی بیوی کو لے کر پیار سے پکاروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھائے، جن کے رشتے ہو گئے اللہ ان میں محبت پیدا فرمائے، جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جوڑے کا انتظام فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔